اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یہ باتیں خالص تیری رضا کے لیے ہوں، امت کے دلوں میں اتر جائیں اور ہمیں تیرے دین کا سچا علم و فہم عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔ سامعین مکرم، کبھی سوچا ہے کہ یہ امت جو کبھی ایک تھی، ایک خلیفہ کے زیر سایہ دنیا کی قیادت کرتی تھی، آج قوم میں رسوا کیوں ہے؟ وہ امت جو زمین پر عدل کا علم بلند کرتی تھی، آج خود ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ وہ دین جس نے اندھیروں میں روشنی پیدا کی، آج خود اندھیروں میں گم ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خلافت امت مسلمہ کے لیے کیوں ضروری ہے، وہ کون سی روحانی، دینی، تاریخی اور سیاسی بنیادیں ہیں جو خلافت کو صرف ایک نظام حکومت نہیں بلکہ امت کی بقا کا واحد راستہ بناتی ہیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں دے گی بلکہ آپ کے اندر سوالات، احساس اور ایک خواب جگائے گی، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں سبق، تاریخ، درد، امید اور حل موجود ہے۔ سامعین مکرم، قرآن مجید میں سورہ نور آیات 55 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ سامعین، یہ کوئی سیاسی منشور نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی۔ اگر اسلام صرف عبادت کا نام ہوتا تو شاید مسجد نبوی کافی تھی، مگر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت نافذ کی، معیشت کا نظام بنایا، عدل قائم کیا، دفاعی پالیسی بنائی، غیر مسلموں سے معاہدے کیے، یعنی ایک مکمل سیاسی اور سماجی نظام قائم فرمایا۔ یہی خلافت کا پہلا ماڈل تھا۔ سامعین مکرم، اس کے بعد آیا خلافت راشدہ کا سنہری دور۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور امت کی عظمت کی علامت تھا۔ بیت المال سے غربت ختم ہوئی، فتوحات ہوئیں، اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوئے، علم و حکمت کو فروغ ملا۔ یہ تھی خلافت نبوت کے نقش قدم پر۔ سامعین مکرم، جب تک خلافت قائم تھی تو مسلمان دنیا کے حکمران تھے۔ اندلس سے لے کر ہندوستان تک علم، تہذیب، عدل اور ترقی کا دور دورہ تھا۔ بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا، مگر خلافت کے خاتمے کے بعد امت بکھر گئی۔ فلسطین گیا، کشمیر گیا، عراق لوٹا، مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہوا۔ سامعین مکرم، آج 50 سے زائد مسلمان ممالک ہیں، الگ الگ جھنڈے، کرنسیاں، فوجیں، مفادات، لیکن امت کی اصلی شناخت ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین، خلافت وہ واحد ادارہ ہے جو امت کو جوڑتا ہے، دشمن کے خلاف متحد کرتا ہے، ایک مرکزی قیادت دیتا ہے۔ سود، زنا، قتل، ظلم، جھوٹ، یہ سب معاشرتی بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج صرف قانون سے نہیں بلکہ عدل پر مبنی نظام سے ہے، اور وہ نظام خلافت ہے، جہاں زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا ہے، سود کا خاتمہ ہوتا ہے، مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور مالدار جواب دہ ہوتا ہے۔ سامعین مکرم، یورپ نے صلیبی جنگوں کے بعد ایک بات سمجھی کہ جب تک خلافت موجود ہے مسلمان کبھی مکمل طور پر مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، مصطفیٰ کمال کے ذریعے سیکولر ترکی بنایا، اسلامی شناخت مٹانے کی کوشش کی، اور آج تک وہ خلافت کے نام سے ڈرتے ہیں۔ سامعین مکرم، حدیث میں آتا ہے ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، پھر خلافت نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی، یعنی خلافت ماضی کا خواب نہیں مستقبل کی حقیقت ہے، اور یہ ہماری امید بھی ہے۔ سامعین مکرم، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، امت کی حالت پر غور کرنی ہے، فرقہ واریت سے نکلنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور خلفائے راشدین کا مطالعہ کرنا ہے، امت کے اطاعت، شریعت کے نفاذ اور خلافت کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے مگر سوال باقی ہیں کہ کیا ہم اسی طرح بکھرے رہیں گے؟ کیا ہمیں دوبارہ خلافت چاہیے؟ کیا ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں کہ خلافت کوئی نعرہ نہیں، یہ امت کی روح ہے، یہ اسلام کی عملی شکل ہے اور عدل کا نظام ہے۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ متحد ہو، اگر آپ کے دل میں اسلام کی سچی تڑپ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آقا پیغام ہر دل تک پہنچے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔